حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کا دل سورہ یاسین۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے، معمہ، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے، اور دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے، اور اس کا نام مدافعات القادیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور کر دی جائے گی۔ کتنی پیاری فضیلت ہے سورہ یاسین شریف۔ ایک اور فضیلت سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، یعنی ہر ایک اس کو یاد کرے۔ تو کوشش کریں سورہ یاسین کو یاد کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کریں، انشاءاللہ دین و دنیا کی برکت عطا ہو جائیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین شریف کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید ہو کر مرے گا۔ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح تابعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں یعنی دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی جائے گی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی جائے گی۔ تو اب دیکھیں جتنی بھی حدیثیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں پڑھنے کا ذکر ہے، تلاوت کی، جس نے تلاوت کی، جس نے پڑھا۔ تو اب ہمارے اسلامی بھائی جو ہے نا ٹیپ میں لگا دیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، وہ اس کی برکت ہے اپنی جگہ، لیکن اصل ہے تلاوت کی فضیلت، قراءت کی فضیلت، کہ جو خود پڑھے گا اس کو یہ برکتیں ملیں گی۔ تو یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا بیچارہ، اس کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھ نہیں سکا، تو وہ سن رہا ہے موبائل میں یا کیسٹ لگا کے سن رہا ہے، کارڈ لگا کے سن رہا ہے وہ، لیکن جس کو پڑھنا آتا ہے وہ تو پڑھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، الحمدللہ ہمارا معمول ہے مساجد میں سورہ ملک کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں بھی فضیلت پڑھنے کی ہے۔ ہاں، پڑھنے کی، سننے کی اپنی برکتیں ہیں، سننا بھی عبادت ہے، اور جو نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے سننے کی فضیلت ملے گی، لیکن جو پڑھ سکتا ہے نا تو وہ خود تلاوت کرے، تو پھر یہ اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوائے گی۔ سورہ ملک کے بارے میں آیا۔ اسی طرح سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، تو کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں بطور خاص۔ اب بھی دیکھا گیا ہے، اگرچہ یہ کم ہو گیا ہے، کہ لوگ جو دکان کھولتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، بطور خاص جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا وہ اگر خود نہیں پڑھے ہوتے تو کسی قاری صاحب کی ترکیب بنا دیتے ہیں، وہ دکانوں پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی برکت ہے کہ دن کی ابتدا میں پڑھیں تو اس دن کی تمام حاجتیں اس کی پوری کی جائیں گی، تو اس یقین سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے، بلکہ یہ حکم بھی ہے کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو، یعنی جب آپ کسی ایسے شخص کو پائیں کہ جس کا انتقال ہونے والا ہے
اور نزع کا عالم اس پر طاری ہے اور روح نکل رہی ہے، تو اب حکم ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اسی طرح جب انسان کا انتقال ہو جائے تو بھی سورہ یاسین کی اس کے سرانے بیٹھ کر تلاوت کی جائے۔ بطور خاص جس کی روح نکل رہی ہو تو اگر اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی، نرمی ہوگی۔ اور جہاں کنی کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کی موت آسان فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا، حضور بتائے جب روح نکلتی ہے جسم سے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کی 2 مثالیں بیان فرمائیں آپ نے، 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ اس میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مخمل کا کپڑا ہو اور اس میں کانٹے دار شاخ داخل کر دی گئی، اس کپڑے کے اندر پیوست کر دی گئی، یہاں تک کہ اس کا ہر کانٹا کپڑے کے ہر تار میں ہر جگہ میں سرائیت کر جائے، یعنی بالکل پیوست ہو جائے مخمل کا کپڑا، اور پھر اس شاخ کو کھینچا جائے تو اس کے کانٹے اپنے ساتھ اس کپڑے کے ریزے اور اس کے دھاگے اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا جس طرح ایک ہی جگہ پر تلواروں کا وار کیا جائے، بار بار ایک ہی جگہ پر مارا جائے، تو اس طرح 70,000 تلوار کی مار سے زیادہ شدید ہے موت کا ایک جھٹکا۔ تو یہ وقت سب پر آنا ہے، اللہ بس ہماری موت آسان فرمائے۔ اور فرمایا کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں کہ اس سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آسان موت فرمائے، آسان موت عطا فرمائے۔ جہاں کنی کا وقت ہو، سامنے جلوہ محبوب ہو تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور امام شافعی کے استاد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کہ حضور آپ کی روح کیسے نکلی؟ کہا کہ ایک مکاتب غلام کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، مسئلے کے بارے میں۔ ایک مکاتب غلام پہلے زمانے میں اس غلام کو کہتے کہ جو آقا کو اتنی رقم لا کر دے دے تو آقا اس کو آزاد کر دے گا، اس کو کہتے تھے مکاتب غلام، کہ اتنی رقم آقا لکھ دیتا ہے مجھے لا کے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں وہ ایک مسئلے کے بارے میں، مکاتب غلام کے ایک مسئلے کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، میری روح نکل گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے، اور واقعی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح آسان کر دی جاتی ہے، ایسے کہ جیسے آٹے سے نمک، کیا بولتے ہیں، آٹے میں نمک ڈالتے ہیں یا وہ بال نکال دیتے ہیں، آٹے سے بال نکال دیتے ہیں، مکھن سے بال، ہاں بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اس طرح آسانی سے روح نکل جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہماری روح کے وقت آسانی فرمائے۔ نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو سورہ یاسین حضور نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ میری امت کے ہر بندے کے دل میں ہو، تو اس کو یاد کر لیں سورہ یاسین کو روزانہ 1-2 ابھی رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پاک پڑھنے کا شغف ہوتا ہے لوگوں کو، تو آپ روزانہ کی روٹین میں 1-2 لائنیں 1-2 آیتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ پھر سورہ یاسین یاد ہو گئی تو برکت ہی برکتیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔